اور ہماری تکبیر تشریق کے پس منظر کے بارے میں محدثین کے نزدیک تو کوئی صراحت نہیں ملتی. حدیث کی کتابوں میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی. البتہ فقہاء کا منظر اس کا پس منظر ہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جانور لے کر پہنچے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے حال میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کو یہ خوف ہوا کہ مجھ کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ڈالے. لہٰذا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مطلبے کرنے کے لیے دور سے الفاظ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کو دیکھا تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب ابراہیم کو علم ہوا کہ میرے بدلے میں ذبح ہونے کے اللہ نے جانور بھیج دیا ہے اور مجھ کو ذبح نہیں کیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر للہ الحمد. ماشاء اللہ جی. حوالہ بحر کا ہے. حوالہ بحر فقہ کی کتاب کا ہے, حدیث کا حوالہ نہیں ہے جی. یہ پھر دوسرا سوال ہے. تو نے کہا تکبیر تشریق 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے, حالانکہ محفوظ نہیں تھے یہ والا, یہ بس اتنا ہی محفوظ کیا تھا. یہ پہلا سوال. اچھا جی جی. نیچے والا کس کا ہے تو نیچے والا اس کو محفوظ کر کے نکالو نا کہ اکثریت کی رائے ایک بار کی ہے. اور ہم نے جو پرانے مطالعے میں ہمارے ذہن میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور اسماعیل السلام نے کہا اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا, اور فرشتے جو منظر کو دیکھ رہے ہیں کہا اللہ اکبر للہ الحمد. ہمارے مطالعے میں سب عجیب وہ کہاں سے تو اس نے براہوں پر پٹی باندھنا اور وہ ساری بات تو اس کا رکعت ہو گیا اس بات میں جی. ان نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور اسماعیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ تمبا لے آئے ذبح کرنے کے لیے جی. اور وہ ہمارے تو اس معلومات میں یہ ہے کہ انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی, چھری نے کاٹا نہیں ہے. یہ دوسرا سوال ہے. اچھا ولایت تشریق کے بارے میں یہ کن کا فتویٰ ہے؟ یہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ. پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان نے شرح متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ماہنامہ ندائے شاہی اکتوبر 2013 میں صفحہ نمبر 31 میں تحریر کیا گیا ہے کہ تکبیرات تشریق 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے, حالانکہ تحفہ رمضان اور احسن الفتاوی میں 3 مرتبہ پڑھنا خلاف سنت ہے. اس میں اس طرح ہے. اور اسی طرح مذکورہ رسالے میں یہ بھی ہے کہ عورتوں پر واجب نہیں, جبکہ تحفہ رمضان اور خطبات حج و قربانی, جواہر الفقہ, مقالات حبیب اور اہم مسائل میں اس کے برعکس ہے. لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ عورتوں پر بھی واجب ہے. لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ دونوں اقوال میں راجح اور متابعی قول کیا ہے, مجمع عام میں بیان کیا جائے. راجح متابعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس پہ سارے علماء نے فتویٰ دیا ہو, جمہور علماء نے جس پہ زیادہ ٹھیک ہے. زیادہ ٹھیک. متابعی قول کے مطابق تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا مرد و عورت, امام و منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو, اور مقتدی سب پر واجب ہے, اور واجب سمجھ کر 3 مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے. 3 دفعہ واجب نہیں سمجھنا. لیکن اگر واجب نہ سمجھے بلکہ ذکر مستحب کے طور پر تکبیر تشریق کئی مرتبہ دہرا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس میں اضافی ثواب الگ سے ملے گا. اور ندائے شاہی کے مذکورہ مضمون میں جو تکبیر تشریق 3 مرتبہ پڑھنا افضل کہا گیا ہے, اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا. اس تفصیل کے اعتبار سے دیگر کتابوں سے کوئی تعارض لازم نہیں آتا. البتہ اس مضمون میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ تکبیر تشریف عورتوں پر واجب نہیں, یہ قول مردود ہے. راجح یہی ہے کہ ان پر بھی واجب ہے. اچھا جی, مطلب ہے کہ ایک دفعہ کو واجب سمجھے, اور اگر زیادہ دفعہ پڑھے تو 3 دفعہ سے زیادہ کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ذکر کے طور پہ پڑھنے تو ثواب ہے. ثواب ہے. ماشاء اللہ.
طارق صاحب زیادہ واضح ہوا نا؟ ہاں جی، ساری بات ریکارڈ میں آ گئی جی؟ جی کیا اچھا جی، ریکارڈ کر رہے ہیں اچھا جی، پہلی دفعہ بابا سے بلند ہے اور بات ہے آرام سے اس طرح یہ کہا انہوں نے؟ نہیں یہ تو نہیں اس میں نہیں بس یہ فتویٰ آخری ہے نا جی۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر ذبح کے جذبے کو محسوس کرتے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کے تسلیم و رضا اور کو ماننے کے جذبے کو محسوس کرتے ہوئے اور فرشتوں کے حیرت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی؟ سبحان اللہ، کہ فرشتے جو ہے تو وہ حیران ہو رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں جو فارسی کا کلام ہے نا، اس میں چھوٹی کی اس کی 2 رباعیاں ہیں۔ کون مرثیوں کو یاد کر؟ ہاں، روز محشر عذر آئے من پذیر پہلا بھی پڑھو نا۔ تو غنی اظہر تو عالم من فقیر ہاں روز محشر عذر آئے من پذیر ہاں جی، گر تمی بینی حساب ہم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ہاں جی، ترجمہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ تو دونوں جہانوں سے غنی ہیں اور میں فقیر ہوں۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی جس سے بے پرواہ، جس کو کسی کی ضرورت حاجت ہی نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو، کسی کی ضرورت اور حاجت ہی نہ ہو۔ کسی کی ضرورت اور حاجت کی نہ ہو۔ اور روز محشر عذر ہائے من پذیر اور محشر کے دن قیامت کے دن میرے عذر کو آپ قبول فرما لے۔ گر تمہیں بھی نہیں حساب ہم نہ گزیر اگر میرا حساب کتاب آپ ناگزیر جانے یا لازمی جانے از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپ کے لینے، چھپا کر لینے۔ ہاں جی، پڑھو اس کو جی۔ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من گزیر گر تمہیں بینی حساباً ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ دوسری کون سی ہے جی؟ وہ طارق صاحب دوسری نہ وہ نہیں، دوسری رباعی دوسری کون سی ہے جی؟ اور زنوری وہ کیسی ہے؟ زنوری خاکی پیش ازا خاکی مقام میں عاشقی دیگر، مقام میں بندگی دیگر، مقام میں عاشقی دیگر، زنوری سجدہ میں خواہی ز خاکی بے شزام خواہی۔ ترجمہ کرو۔ مقام بندگی دیگر، عبادت کی اور بندگی کا جو مقام ہے وہ تو علیحدہ ہے، اور مقام عاشقی دیگر اور عاشقوں کا جو مقام ہے وہ علیحدہ ہے۔ نوری سجدہ میں خواہی، فرشتے جو ہیں تو وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان سے آپ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے عبادت چاہتے ہیں، سجدہ چاہتے ہیں، اور خاکی بے شزا خواہی، اور خاکی جو ہے انسان جو مٹی سے بنا ہے اس سے زیادہ مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اپنی جان مانگتے ہیں۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ میں خواہی ز خاکی بے شزاں خواہی، زنوری سجدہ میں خواہی
ز خاکی بیش از آن خواهی. ماشاء اللہ. وہ ڈاکٹر سفیر صاحب وفات پا گئے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کربلا کو بیان نہیں کرتے ہیں, کبھی بیان میں بیان نہیں کرتے. میں نے کہا اس کو بیان نہیں کیا کرتے. تو ایک دفعہ آخر وہ مجبور کر لیا, میں نے 10 منٹ بیان کیا. وہ 10 منٹ بیان کیا, بس کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ہاں جی. تو میں نے کہا اس طرح ہے کہ وہ اس سے جان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے, اس لیے بیان نہیں کرتے. ہاں جی. سبحان اللہ. وہ آج آپ کے وہ کمرے میں علامہ اقبال کے شعر فارسی کے لگے ہوئے تھا کافی عرصے ہاں کہ مسلمان فقیر کچ کلا ہے, ہاں رمی دسی نئے سوز آہے, ہاں نالت چرا نالت ندانت, نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. ہاں. سبحان. اس کو تھوڑا سا سمجھاؤ, اس کو جی سر. اس کو پڑھو, اس کا معنی سمجھاؤ. مسلمان فقیر کچ کلا ہے, مسلمان وہ ٹیڑھی ٹوپی رکھے ہوئے فقیر ہے. ٹیڑھا کھلا, جی ٹیڑھا کھلا. پہلے زمانے میں قوانین نواب جو تھے نا, وہ ایسے رکھتے تھے کھلا. ٹیڑھی کھلا رکھے ہوئے فقیر ہے. رمی سینہ سوز آہ, کہ اس کے سینے سے ہے تو سوز و آہ ٹپک رہا ہے, بہ رہا ہے. آگ اور آہیں نکل رہی ہیں. آگ اور آہیں نکل رہی ہیں. ہاں. نالت چرا نالت ندانت, وہ تو نالا فریاد کر رہا ہے لیکن کیوں کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا. نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگاہ فرمائے. یہ نالت والا ہے, اس پہ ذرا کمی دے دیے. نالت چرا نالت ندانت, نالت چرا نالت نالت, اس کو ٹھیک کرو, اس پہ فرق رہے گا. نالت چرا نالت ندانت. نالت چرا نالت. چلو پڑھو جی اس پہ. ماشاء اللہ. مسلمان فقیر کج کھلا ہے, ضمیر سینہ سوز آہ, نالت چرا نالت ندانت, نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. مسلمان فقیر مسلمان فقیر کج کھلا ہے, مسلمان فقیر کج کھلا ہے. رمی سینہ سوز آہے, نالت چرا نالت ندانت, نگاہ یا رسول اللہ نگاہ, نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی. نصر خاکی نوری سیدہ میں خواہی, خاکی بے شذا خواہی. آگے کہتے ہیں مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, نوری سیدہ میں خواہی, خاکی بے شذا خواہی. مقام عاشقی دیگر, مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, مقام بندگی دیگر, ز نور سید میں خواہی, ز خاکی بے شذاں خواہی, ز نوری سید میں خواہی, ز خاکی بے شذاں خواہی. سبحان اللہ. تو یہ 3 دن وفات سے پہلے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا. ہاں جی. اور داڑھی رکھ کر وفات پایا ہے. اور ہمارے ولی محمد حمید صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں جو بند کے عالم سے بہت عرصہ پڑھاتے رہے. ان کے بیٹا حضرت مولانا
خلیل احمد صاحب مولانا اشرف صاحب کے خلیفہ تھے اور ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر تھے اس کے یونیورسٹی اس کے کامن یونیورسٹی کے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اقتدار علامہ اقبال کے جنازے میں موجود تھے اور کفن میں انہوں نے ان کی گاڑی دیکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خواہی خاکی آپ سناؤ جی اس کا کلام میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سناؤ پھر انشاءاللہ ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. جی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، پوٹوہاری زبان میں ہے. یہ جنوبی پنجاب اور کشمیر کی طرف بولی جاتی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب برکاتہ فرماتے ہیں کہ تاثیر میں بے مثل اور بے مثال ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. پہلا شعر ہے: اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو کہ ہر ایک کا مالک ہے. اس کا نام چتارن والا وہ کسی میدان نہ ہرتا. اس کا نام لینے والا جیتتا ہے اور کسی میدان میں نہیں ہارتا. عدل کرے تھے تر کمن اونچیاں شاناں والے. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ فرمائیں تو یہ اونچے شانوں والے تر کانپنے لگے. فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اور اگر فضل کا معاملہ فرمائے تو مجھ جیسے کالے منہ والا بھی بخشا جائے گا. ایک گناہ میرے ماپیو ویکن دیون دے سے نکالا. ایک گناہ میرے ماں باپ نے دیکھا تو مجھے ملک سے نکال دیا. تلک گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. اور لاکھوں گناہ میرا مولا دیکھتا ہے اور پردے ڈالتا ہے. جو میں ویکھا عملہ ونگن کچھ نہیں میرے پلے. جب میں اپنے عمل کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جب میں ویکھا فضلہ ونگن تے بلے بلے بلے. اور جب میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو دیکھتا ہوں تو واہ 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 واہ. اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا. اس دا نام چتارن والا وہ کس میدان نہ ہردا. عدل کریں تھے تر کمن اونچیاں شاناں والے. فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. ایک گناہ میرے ماپیو ویکن دیون دیس نکالا. تلک گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا.
जय मैं वेखां जय मैं वेखां अमला मंगन कुछ नहीं मेरे पल्ले जय मैं वेखा फजला वंगन ते बल्ले 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 जय मैं वेखा फजला वंगन ते बल्ले 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 ते बल्ले 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 माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी। हमें फसल रहमतुल्लाह अलैह के को पढ़ो ना याद है वो भी जो आपने फरमाया फारसी का आहा खा गर्दीदम उनका किस्सा है आप सलाम ने मुफ्ती साहब ने माफ का तरकीब की खाशी अल्लाह और फिर हमारे 10 बच्चा जाने की तकलीफ के बाद आखिरी बस बाकी अच्छा जी अच्छा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है कि मुफलिसान आमदा अच्छा मुफलिसान आमदा दर कोई तो कि हम तो फकीर हैं जी बेकारी गरीब अच्छा हम बेकारी गरीब हैं और आपकी गली में आए हैं शै अल्लाह अल जमाल रूए तो और अल्लाह ताला के लिए अपने खूबसूरत चेहरे के वास्ते से 10 बेकुशा जानिब जी हमें कुछ दे दें हाँ कोई चीज़ हमें दें 10 बेकुशा जानिब ज़ंबील माँ और हमारे थैले की तरफ हाथ बढ़ाइए आफरी बरदस्त बर बाजुई तो और आपके दस्त और बाजू पे आफरीन हो मुखलिसान मामदादर कुए तू मुखलिसान मामदादर कुए तू शै अलिल्लाह जमाले रूए तू शै अलिल्लाह जमाले रूए तू 10 बेकुशा जानिबे ज़ंबील माँ 10 बेकुशा जानिबे ज़ंबील माँ आफरी बरदस्त बर बाजुए तू आफरी बरदस्त बर बाजुए तू तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मरीज गुजरे हैं ना हाँ जी और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी शादी नहीं कर सके और भाई शादी नहीं कर सका हाँ चिश्ती के कबल अज वक्त दर्स माँ बजन बजन जाबत हो निकाह ना कर दो शुरू जो चिश्ती शादी से पहला माँ का चस्का पा ले वो शादी नहीं कर सकता सुभान अल्लाह तो ये इतना सौदो गुदाज था कि इनके जो इस जगह पर जो दिल पर कपड़ा होता था वैसा होता था जैसे झुलसा हुआ हो और निजामुद्दीन और यार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझसे अल्लाह पाक ने क़यामत के दिन पूछा कि क्या लेकर आए हो तो मैं कहूँगा कि इस तुर्क बच्चे के दिल का सोज जलन लेकर आया सुभान अल्लाह
تو یہ جب نعت پڑھتے تھے نا تو ہم نے لیا کہ واہ واہ شیخ سعدی کہ یا اللہ نعت میں نے پڑھی، اتنا سوز و گزار سے پڑھی، اتنے جل کر پڑھی، اور کہتے واہ شیخ سعدی. تو انہوں نے نظارہ دکھایا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سرانے مبارک کھڑے ہیں اور حضور کو پنکھا چل رہے ہیں اور وہ نعت پڑھ رہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ، آپ نے کمال سے بہت اونچی اور بلندی تک پہنچے. کشف الدجی بجمالہ، آپ کے اس جمال سے اندھیرے چھٹ گئے اور دور ہو گئے. اور حسنت جمیع حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ساری خصلتیں بہت ہی خوبصورت ہیں. کہتے ہیں انہوں نے پڑھا اور پھر جو ہے تو چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا ذہن میں. چوتھا مصرع کیا ہو، ایک مصرع ہوتا ہے ایک شعر ہوتا ہے. تو ان کو جناب رسول اللہ کے دربار رسالت سے مصرع عطا ہوا حسنت جمیع صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ساری کائنات جھوم رہی ہے تمہارے ساتھ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. عرفات میں ہم تھے نا تو اس میں بیان کیا میں نے، تو یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس میں سامنے آ گیا. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ ایک مصطفیٰ یاد ہے، وہ دوسرا مجھے یاد نہیں ہے نہ. وہ پھر وہ ہماری طرف سے لگے ہوئے ہیں. ان کا صرف یہ کبھی نکالا اس کو کلام سے میں گلیاں دا روڑا کوڑا کہ میں گلیوں کا کوڑا کرکٹ ہوں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا. پھر اگلے وہ یہ اسی بات یہ مسئلے میرے آگے اگلے پھر میرے مسئلے کی میں گلیاں دا روڑا کوڑا رب دے دردہ جھوٹا کوڑا. تو کوڑا کا ایک معنی کوڑا کرکٹ ہے، کوڑا کا دوسرا معنی پنجابی میں اور ہندکوں میں جھوٹا بھی ہے، جھوٹ بولنے والا. میں گلیاں دا روڑا کوڑا رب دے دردہ جھوٹا کوڑا. رب ہے میرا فضلہ والا لیندا تول کے روڑا کوڑا تے بندے دل وچ اس نے دیندا تول کے سونا پورا پورا. اس رب تو بھی گھر تو نہ لے پھر محروم تو پورا پورا، پھر محروم تو پورا پورا. اس رب تو بھی گھر تو نہ لے پھر محروم تو پورا پورا. سبحان اللہ. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا رب دے دردہ جھوٹا کوڑا. رب ہے میرا فضل والا تول کے لیندا روڑا کوڑا تے بندے بچ اس تے دیندا تول کے سونا پورا پورا. اس رب تو بھی گھر تو نہ لے پھر محروم تو پورا پورا. لا الہ الا اللہ لا رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسیلہ والفضیلہ
وبعث مقام محمود الذي وعدته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا لا شيء. یا اللہ ہمارے پورے ملک کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ مجھ سے حل پر فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. جام کے ساتھ دوسروں میں گرنگ میں دشمنوں کے درجے میں یا اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، بالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کے درجے آسان فرما. عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما، آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما، آپ کے سنتوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، تصدیق و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہوں، درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہوں، دعوت و تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں، بیت التقین کے راستے سے کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کے اخلاص نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کے غیر سے بس فرما، سب کی کوششوں میں برابر فرما. ہماری مجالس پڑھنے والے حضرات اتنا بیت حضرات ہمارے تصویر سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دیں. یا اللہ اپنی تنگس اور تنگسی کو دور مارے، پریشان حال اور پریشانی دور مارے، اختلاف میں گرے اور عافیت فرما. تو ساتھی بزرگار ہوں یا اللہ غیب سے روزگار نصیب ہوں، کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری میں یا اللہ غیب سے شفا نصیب ہوں. یا اللہ سب کے لیے مرادوں مجھے پیسے کو جاننے والے سب کے لیے مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ غضب تفصیلی مسلمانوں کی خاص مدد فرما. یا اللہ غضب تفصیلی مسلمانوں کی، یا اللہ غضب تفصیلی مسلمانوں کی، یا اللہ غضب کو مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مجاہدین کو مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ کے کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، یا اللہ دوائیوں کا، یا اللہ سر چھپانے کے چھت کا، ہر چیز کا یا اللہ غیب سے بندوبست فرما. یا اللہ مجاہدین کے لیے گاڑیوں کا، اسلحے کا، پیٹرول کا، فیول کا، ہر چیز کا غیب سے بندوبست فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ابھی بھی یہودیوں کی چیز کا بائیکاٹ نہیں کر رہے، یا اللہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا ایمان مشکوک ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بھی واجب ہے، اور جو ان کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کرے گا یہ گناہ کبیرہ ہے. یا اللہ سب محفوظ فرما. یا اللہ تبارک تعالیٰ کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر کے عوام کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے مقابلے میں یا اللہ پاکستانی فوجوں کی مدد فرما. یا اللہ یا اللہ پاکستان ہندوستان میں برے کے لڑے نہ ہوا. یا اللہ ہندوستان میں برے کے لڑے نہ. یا اللہ پاکستان میں برے کے لڑے نہ ہوا. یا اللہ یا اللہ اسلام کے جھنڈے کو یا اللہ دہلی کے لال قلعے پر یا اللہ لہراتا ہوا ہمیں دکھا. یا اللہ کشمیر کی فتح ہمیں دکھا. یا اللہ کشمیر کی فتح میں، یا اللہ کشمیر کی فتح میں دکھا. یا اللہ ہمارے یا اللہ سب ساتھ ساتھ دلی مرادوں کو تری بہتر طور پر جاننے والے یا اللہ سب کی زندگی مرادوں کو پورا فرماؤ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.